آپ کی ویڈیو دیکھی تھی میں نے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نارسسسٹ ہے. مجھ سے کسی نے بیسیکلی کویشچن پوچھا تھا عمران خان نارسسسٹ. نارسسسٹ جو ہوتے ہیں دے نیڈ پاور. یوزلی پولیٹیشینس آر نارسسسٹ. نارسسزم اٹس لائک اے نارمل ڈیولپمنٹ پارٹ آف ہیومن سائیک. لیکن جب یہ پیتھولوجیکل ہو جاتی ہے نا دیٹس این ایشو اور ہمیں اس کو وہاں پہ روکنا چاہیے. دیر از ہیلدی نارسسزم ویئر یو کین ہیو سیلف لو اینڈ دین دیر از پیتھولوجیکل نارسسزم ویئر یو ایکسپلوئٹ ادرس. یہ نارسسسٹ ہے وہ تو نارسسسٹ ہے تو بھی نارسسسٹ. بائیپولر ڈس آرڈر ہو گیا, آٹزم ہو گیا, او سی ڈی کو ہم بہت لوگ کہتے ہیں کہ جسٹ بیکاز یو لائک ٹو ارینج تھنگس ان اے سرٹن وے ڈز ناٹ میک یو این او سی ڈی پرسن. پیپل لائک ٹو انٹلیکچوائز. میں بھی بولا I will sound smarter if I use this word. اور ایک نارسسسٹ کبھی مانتا ہے کہ میں نارسسسٹ ہوں؟ A narcissist will never agree کہ وہ اس میں کوئی خامی ہے. اگر آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ہے تو how do you deal with that person? ریلیشن شپس میں بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ کو پہلے تو اتنا پیار کیا جاتا ہے. دیر از اے سائیکل آئیڈیلائز اینڈ دین یور ڈی ویلیوڈ اور یہ پھر سائیکل چلتا رہتا ہے. جو وکٹم ہوتا ہے ایون ہی تھنکس کہ از اٹ سم تھنگ آئی ڈیڈ. And what do you do with that person? ایز اے وکٹم what you can do is you can set your boundaries جو کہ بار بار بریچ ہوں گی. What is hypnotherapy? ہپنوتھیراپی میں بیسیکلی یور کانشیس مائنڈ از آلویز ڈومیننٹ. اگر جو یہ مت ہے کہ اوکے مطلب کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کروا لیا جائے, کچھ بھی کرا لیں گے, دیٹس اے مت. پاسٹ ایونٹس جو آپ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وہ یاد آ جاتے ہیں ہپنوتھیراپی سے. ہپنوتھیراپی سے ہم فوبیاز ٹریٹ کر سکتے ہیں, ہم اینگزائٹی ٹریٹ کر سکتے ہیں بیکاز یو آر گیون Even addictions? ایون ایڈکشن. ہیلو السلام علیکم سپر ہیومنز. آج ہم ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں حمزہ ندیم کے ساتھ. سب سے زیادہ جو چیز مجھے پسند آئی تھی ان کی یہ بک A Story of a Stray Dog, کہ ایک اسٹرے ڈاگ کس طریقے سے ہیومنز کو دیکھتا ہے اور ان آ دیکھتا ہے, پریشانی میں دیکھتا ہے کہ ہم انسان کر کیا رہے ہیں, اور ہم انسان ایک دوسرے کو بھی دیکھ کے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسان کر کیا رہے ہیں. تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ ایک قسم کی کلک کی. اور حمزہ بھائی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہی از اے سائیکالوجسٹ اور انہوں نے 2 ناولز لکھے ہوئے ہیں which is very interesting. He talks about different things. He talks about hypnotherapy. He talks about narcissism. He talks about narcissism in relationships. حمزہ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو دا شو. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ زبردست, اللہ کا شکر ہے. یہ کتاب پڑھنی تو ہے ہی میں نے, لیکن مجھے بہت ہی یعنی ایک مزے کا کانسیپٹ لگا. تو where did you get this idea and what was the like thought behind it? Okay, so Jack London is my favorite author. Okay. انہوں نے I grew up reading his novels. Call of the Wild, it was on a dog. پھر تھی وائٹ فینگ, اٹ واز آلسو آن اے ڈاگ. تو میں نے کہا تھا جب میں بھی بڑا ہوں گا تو پھر میں بھی ناول لکھوں گا. سو اٹ ہیپن ڈیورنگ کووڈ. سو ڈسکلیمر ٹو آور لسنرس, کیونکہ یہ بہت ہی ہاتھ دل پکڑنے والی بات ہے یہ جو میں بتانے لگا ہوں ابھی. سو آئی واز ان مائی روم اینڈ آئی ہرڈ اے گن شاٹ. اوکے. اور جب میں باہر گیا تو اٹ واز اے ڈاگ دیٹ واز لائنگ ڈیڈ. آئی کیم بیک اور میری مدر نے مجھے بتایا کہ شی واز ان دا بالکنی اور انہوں نے دیکھا کہ دے ور 2 men. انہوں نے جسٹ دے شاٹ آؤٹ آف نو ویئر وداؤٹ اینی ریزن. تو کون آئے گا اس کو بچانے, کون کھڑا ہوگا؟ یا نو کرمنل ریکارڈ, کچھ بھی نہیں آئے گا, کوئی بولے گا نہیں بیکاز اٹ واز جسٹ. ابھی بھی ہو رہا ہے اور ابھی بھی ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریز مائی وائس آن دس بیکاز آئی مین چاہے میں تھوڑا بہت ایفرٹ کروں بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ اے اسٹرے ڈاگ. سو دیٹس ہاؤ دس ناول اسٹارٹس. اس کا پہلا چیپٹر ہی کچھ ایسا ہی ہے. سو آئی واز ویری اسکیپٹیکل اباؤٹ پبلشنگ اٹ ان پاکستان, کیونکہ میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے, مجھے پبلش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بٹ پھر کر لیا. کچھ تو لوگ کہیں گے, کچھ تو لوگ کہیں گے, لوگوں کا کام ہے کہنا. مجھے لگتا ہے ہمیں یہ والی جو فیئر ہے اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے والی بات. بالکل ایگزیکٹلی. کوئی کیا سوچتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے جب یہ کتاب لکھ رہے تھے تو اس ٹائم پہ آپ کو ایپیفنیز بھی آتی ہیں, بڑی میجیکل قسم کی ایپیفنیز آتی ہیں, بیکاز جب آپ ایک سوچ کے اندر جاتے ہیں, ایک پرسپیکٹو کے اندر جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو بہت ساری چیزیں سامنے نظر آنا چاہیے. تو واز دا بگیسٹ اور دا موسٹ thought provoking epiphany that you had while writing this book? Yeah, so it was about showcasing the involvement of drugs. Acha. Yeah, I use that in this novel. اور وہ اگر if you're very smart, if you're if you can read between the lines, آپ کو پتہ چلے گا کہ okay اس میں drugs بھی the dog, so I mean spoiler alert. So the dog gets addicted to sugar. Okay. اور ہی گیٹ سو مچ اڈکٹیڈ ٹو شوگر دیٹ وہ اپنی فرینڈشپس بریک کر دیتا ہے. ہی لوزز ہز لوڈ ونس, ایوری ون. تو جس طرح سے آئی ڈپکٹیڈ اٹ
I was getting proud of myself. اچھا بیوٹیفل Yeah, کہ okay, this is amazing. I'm doing this. I'm writing this. So yeah, وہ تھا. So yeah, that was an amazing thing. I mean, how he gets into the addiction of sugar and how he comes out of it. اوکے. So that was something I was very proud of. اور اس میں آپ نے یہ بھی پرسپیکٹیو دکھایا ہے کہ ایک اسٹرے ڈاگ انسانوں کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کس طریقے سے جو دنیا یا زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی, ہمیں دی, اس کو کس طریقے سے خراب کر رہے ہیں, یہ بھی پرسپیکٹیو. اٹ از دیئر. آئی مین آئی ہیو ڈسکس, آئی مین ابھی میں زیادہ نہیں بتانا چاہوں گا یہاں پہ بیکاز اٹ ول گیو تھوڑا بہت آپ دیں, تھوڑا انٹرسٹ پیدا ہوگا مجھے. اوکے, سو آئی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ چائلڈ ابیوز. آئی مین ہی سیز اٹ فرام ہز اون آئیز, اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے, تو بھائی انسان کیوں کرتے ہیں with their own kind. And this is so common. Yeah, this is so common. The amazing thing is that I've nowhere mentioned in the novel that where is it set. It can be anywhere in the world. हाँ, थोड़ा सा third world country होगी या rural area होगा, but it can be anywhere. The dog questions humans کہ بھائی I don't get why are the way they are. Why are we the way we are? Yeah. I ask you that question. Why do you think we are the way we are? Beautiful yet complicated, yet evil, yet helpful. I mean, I don't remember. میں نے پچھلے دنوں ہی پڑھا. Humans are the most dangerous animal on the planet Earth because we can make conscious decisions. I mean, be it evil, be it good. باقی جتنے dogs, cats, wolves, they don't have the power of thinking rationally, making conscious decisions. جو مرضی ہے. We can, yet we make evil decisions, yet we make bad decisions. So اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. That is just how the human mind works. جب ہمارا پری فرنٹل کورٹیکس ڈیولپ ہوا, اس نے ہمیں تھنکنگ کی کیپیسٹی دی, اور اسی میں پھر ہم اپنے اچھے ڈیسیجنس بھی لیتے ہیں, اپنے خراب ڈیسیجنس بھی لیتے ہیں, اپنے بارے میں بھی سوچتے ہیں, سیلفش بھی ہو جاتے ہیں. سو اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. وہ کہتے ہیں یہ ابھی اس ٹائم, یہ جو ٹائم چل رہا ہے, یہ سائیکالوجی کے حساب سے سب سے برا ٹائم ہے, کیونکہ لوگ انگزائٹی, پینک اٹیکس, سائیکولوجیکل ایشوز آر ایٹ دا پیک ایٹ دا مومنٹ. اور آئی مین سائیکالوجی اور برین کے اوپر نیورو سائنس ہیز ایڈوانسڈ. وی نو ایگزیکٹلی, جس نے آپ نے پری فرنٹل کورٹیکس کی بات کی, اس کے اوپر اتنی اسٹڈیز, اتنی ریسرچ ہو گئی ہیں, اتنی کتابیں آ گئی ہیں. سو وی ہیو کلیئرٹی ایز ٹو ہاؤ آور برین ورکس, بٹ اسٹل وی ہیونٹ بین ایبل ٹو سالو اے بیسک پرابلم آف اوور تھنکنگ, انگزائٹی, اسٹریس, ٹینشن, ناٹ بینگ ہیپی, ناٹ بینگ پریزنٹ. مزے کی بات ہے کہ اٹس ناٹ ہیپننگ ان یور پری فرنٹل کورٹیکس. سو اٹس واٹ از مائنڈ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, مائنڈ کہاں پہ ہوتا ہے ہماری باڈی میں؟ نہیں. سو اٹ از ہیئر, ہارٹ. ہم جو دل سے جو ہمیں کہتے ہیں نا بے چینی ہو رہی ہے, وہ ہمیں دماغ میں نہیں, ہمیں دل میں ہو رہی ہوتی ہے, وہ ہمیں یہاں پہ فیل ہوتا ہے. دیٹ از دا سینٹر. اگر ہم اس کو میں تھوڑا سا اسلامک ٹچ بھی دوں گا کہ ہمارا جو دل ہے نا, اس کو نفس, اور وہ جو کہا جاتا ہے قرآن میں بھی, وہ ہمارا یہاں پہ ہے. مائنڈ اس لیے کہتے ہیں کہ دیر از اے ہارٹ ان آور ہارٹ, دیٹ از مائنڈ. یہ آپ کانشیسنیس کے ساتھ اس کو اٹیچ کریں. یا تو کانشیسنیس تو کہتے ہیں کہ یونیورسل ہے. دیر از ون کانشیسنیس دیٹ ویئر آل اٹیچ ٹو. تو اگر آپ میڈیٹیشن کرنا شروع کریں, تو جو بڑے اسپیکرز ہیں وہ جب میڈیٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اب جا کے بہرحال یہ چیز اسپریچول گروز بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں, جو کہ اسلام پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ ایک یونیورسل پاور ہے جس کے ساتھ ہم سارے ہیومنز اٹیچڈ ہیں. سو consciousness does not have to be inside your brain. Consciousness is out there and we're all attached to it. So we all share the same consciousness, right? Exactly, that's so. تو brain تو ایک ایلیمنٹ اللہ تعالیٰ نے باڈی کے اندر ڈال دیا جس کا کام ہے میکینیکل چیزیں کرنا, رائٹ؟ وہ ہارمونز ریلیز کر رہا ہے, اٹ از میکنگ یو تھنک دا وے دیٹ یو شوڈ بی تھنکنگ, موو, whatever. But consciousness is somewhere else. So it could be in your heart as well, it could be out there. Yeah, whatever exactly, it is, but exactly. Consciousness is entirely something else. Exactly. So even jab I was doing I was studying my bachelor's, تو اس میں تو یہ کہتے تھے کہ where is mind? Mind تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. Okay, یہ brain ہے, where is mind? آپ اس کو نکال کے دکھائیں. So mind is وہی جو آپ نے بات کی, consciousness, وہ ہے. یہ میڈیٹیشن کے دوران میں نے سیکھا, جو کہ ایک اور
کیونکہ جب ہم سے اگر کویشچن پوچھے کہ آپ اگر کوئی چیز سوچ رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں, ویئر آر یو فیلنگ اٹ, تو ہم نارملی سوچتے ہیں ہم یہاں سوچ رہے ہیں. یہ والا ایریا ہے جو کہ سوچ رہا ہے, فیل کر رہا ہے, یہ بھی فیل کر رہا ہے, یہ موومنٹ کر رہا ہے, لیکن از اٹ ایکچولی ہیئر؟ Consciousness does not have to be inside your brain, right? That's just a brain that's operating in the way God has made it to operate. Exactly. تو اسی سے نارسسزم کے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ میں اس کو بڑا ہنستا ہوں کیونکہ اس میں اچھا میرا ایک وہ ہے کہ جب سے انٹرنیٹ کے اوپر یہ ورڈ بہت زیادہ تھرو اراؤنڈ کرنا شروع کیا نا لوگوں نے, اگر فار ایگزامپل میں ایک انسان ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یار آئی ایم پراؤڈ آف وٹ آئی, جس طرح آپ نے ابھی بڑے خوبصورتی سے بولا کہ آئی واز ویری پراؤڈ آف اٹ, so that moment I felt it in your eyes کہ you must have been really proud while you were writing this, right? تو نارملی اگر آج کل کی سوسائٹی میں ایک انسان آ کے بولتا ہے نا I am proud of this achievement, میں نے یہ چیز اچیو کیا نا, I'm really proud of it, خوشی سے یہ بات بولے گا یا اپنی کوئی تعریف کرے گا تو اس کو نارسسسٹ کا لیبل لگا لیتے ہیں کہ تو نارسسسٹ ہے. تو یہ نارسسزم ہے کیا, پلیز کلیئر کر دیں تاکہ لیبل نہیں کر دینا ہر بندے کو. لیٹ پیپل بی پراؤڈ آف دیم سیلوز یار. یہ جو لیبلنگ ہم کرتے ہیں نا یہ ایکچولی اٹس ہیوج مس لیبلنگ, اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. سو اگر اس کو میں جیسے کہ آپ نے بات بولی میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. نارسسزم اگر ہم دیکھیں گریک میتھولوجی میں ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا نارسسس. ہی ریجیکٹیڈ اے لاٹ آف پیپل جو بھی اس سے پیار کرتے تھے. ہی ریجیکٹیڈ آل آف دیم, اینڈ دین ون ڈے ہی فیل ان لو ود ہز ریفلیکشن ان دا پونڈ. اور جب اس نے ہی couldn't have it, تو دیر آر سو مینی ورژنس کہ ایدر ہی ڈراؤنڈ یہاں پہ بیکاز ہی could not have it, he died with a heart ache. اور لیکن دا تھنگ از یہ اسٹوری ہمیں بتاتی ہے سیلف obsession. اوکے, تو یہاں سے نارسسزم کی ٹرم ڈیولپ ہوئی. دین ان 1914 فروئڈ, اوکے, ہی از دا فادر آف سائیکالوجی, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس میں ہی سیڈ دیٹ وی آر آل بورن ود نارسسزم. اینڈ بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ٹاڈلرس, آپ کو ان کو پتا ان میں ہوتا ہے کہ ان کو اٹینشن چاہیے, ان کو ایڈمیریشن چاہیے, ان کی تعریف ہونی چاہیے. سو دیر از دیٹس نارسسزم از نارمل پارٹ, اٹس لائک اے نارمل ڈیولپمنٹ پارٹ آف ہیومن سائیکی. لیکن جب یہ پیتھولوجیکل ہو جاتی ہے نا, دیٹس این ایشو, اور ہمیں اس کو وہاں پہ روکنا چاہیے. اوکے. اب ماڈرن ورلڈ کی اگر بات کریں تو نارسسزم از بیسکلی اے اسپیکٹرم لائک آل ادر ڈس آرڈرس. جیسے آٹزم ہے, او سی ڈی ہے, بائی پولر ہے, اسی طرح نارسسزم بھی ایک اسپیکٹرم ہے. دیر از ہیلدی نارسسزم ویئر یو کین ہیو سیلف لو, آپ اپنے آپ سے پیار کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو امپورٹنس دے سکتے ہیں. اینڈ دین دیر از پیتھولوجیکل نارسسزم ویئر یو ایکسپلوئٹ ادرس. اوکے, آپ دوسروں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اینڈ بیسیکلی آپ یہ جو آپ نے بات بولی ہے کہ دس از اے بز ورڈ بیسیکلی وچ از بینگ تھرون اراؤنڈ لائک اینی تھنگ. You cannot label a narcissist unless that person is diagnosed by professionals. Okay. یہ narcissist ہے, وہ تو narcissist ہے, تو بھی narcissist ہے. Bipolar disorder ہو گیا, autism ہو گیا, OCD کو ہم بہت لوگ کہتے ہیں کہ just because you like to arrange things in a certain way does not make you an OCD person. OCD ایک obsession ہے, ایک obsession ہے کسی چیز کا. So unless اگر آپ کسی کو مار نہیں رہے because you're obsessed with something, you don't have OCD. Just because I like my pages in a certain color code, that doesn't mean you have OCD. You have right? OCD. Or I had a colleague of mine and who said कि I think I have OCD, and he started arranging things. I was like, dude, you don't have OCD. You're just being یہ بھی چیز لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, کیونکہ آنیسٹلی ہم سارے یہی کہتے ہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ کوسٹر کو ہمیشہ ایک سرٹن لائن میں سیٹ کر رہا ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ ہونا چاہیے. تو ہم بھی بولتے ہو یا تو یہ OCD ہے, کوئی چھوٹی سی چیز پہ بھی ہم OCD کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں. ہاں, لیبل ہم بڑی آرام سے ویسے پٹ کرتے ہیں, یہ بات because without even understanding because یہ ٹرمز ابھی اتنی کامن ہو گئی ہیں, اتنی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اوکے people like to intellectualize things. صحیح بات ہے, یہ میں بھی بول رہا ٹھیک ہے. تو یہ I will sound smarter if I use this word. exactly. So basically there are 9 traits narcissism کے. اچھا. اور 9 میں سے if you have 5 of them, okay, you are a narcissist. Okay. And that's like یہ ایک proper diagnostic criteria ہے. ٹھیک ہے. So the acronym which I use اپنی understanding کے لیے, that is special me. Special me. So sense of importance آپ میں ہوتی ہے. You need power. Okay. You need power to control others. Okay. Then entitlement, like you want to be on a pedestal. اچھا.
ٹھیک ہے. Then you need to control others, right? And then by manipulating them. By manipulating them. Exactly. Then you have to be you have an exploitive nature. آپ لوگوں کو ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. Then there is lack of empathy, there is arrogance, there is envy, and there is you need admiration from people. So اگر ان 9 traits میں سے آپ میں 5 ہیں تو you are a narcissist, and then obviously you might. اور ایک narcissist کبھی مانتا ہے کہ میں narcissist کہ وہ denial phase میں ہی رہتا ہے؟ Okay, so a very good question. A narcissist will never agree کہ وہ اس میں کوئی خامی ہے. وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ ہاں I can be at fault, میں فالٹ میں ہوں. نہیں, دوسروں میں غلطی ہے. Unless and until they realize themselves کہ ہاں بھائی اوکے I might need some help, آپ اس کو ٹریٹ بھی نہیں کر سکتے. یہ ریئلائزیشن ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے جو کہ ہم لوگوں میں ہے ہی نہیں نا. جو ہم میں نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے 4 کتابیں پڑھ لی, 2 پوڈ کاسٹ سن لیے, زندگی میں سکسیس حاصل کر لی تو اس کا مطلب بس سب آ گیا. ایگزیکٹلی. سب تو نہیں آیا نا, تو چلتے رہنا ہے زندگی میں. یہی چیز ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو یہ دیکھیں نا کہ وی آر لرننگ ایوری ڈے. آف کورس ہم ایسے اگر ہم یہ سمجھیں گے نا کہ اگر میں کہوں گا کہ ہاں بھائی مجھے سب آتا ہے, آئی ایم اے پرفیکٹ ہیومن بینگ, نو دیٹس اے بگ میجر ریڈ فلیگ ان می. تو ہمیں اپنے آپ کو ان کا چانس دینا چاہیے کہ وی آر لرننگ ایوری ڈے. ہیومنز, آئی مین کم آن, سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, ایک نارسسسٹ سے بھی ہو سکتی ہیں. ایبسلیوٹلی. تو یہ ریلیشن شپس کے اندر اگر آپ کا پارٹنر نارسسسٹ ہے, شروع میں آپ کو نہیں پتا, آپ کی شادی ہوگی, چلو ارینج میرج ہوگی, چلو پیار تھا, جو بھی تھا, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ پرسن? What are you supposed to do with that person? If I had $1 every time I was asked this question. Right. So, relationships میں بہت مشکل ہوتا ہے بیکاز آپ کو پہلے تو اتنا پیار کیا جاتا ہے, you're idealized, love bomb, آپ کو گفٹس, اٹینشن سب مل رہی ہوتی ہے, رائٹ. اٹس ویری ہارڈ ٹو ریئلائز کہ اوکے یہ بندہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. اینڈ دین دیر از اے سوئچ. So this is there is a cycle, idealized and then you're devalued, اور یہ پھر سائیکل چلتا رہتا ہے. اور جب یہ سائیکل چلتا رہتا ہے تو یہ کہ جو وکٹم ہوتا ہے ایون ہی تھنکس کہ بھائی از اٹ سم تھنگ آئی ڈیڈ, مطلب میں نے کچھ کیا, ڈیڈ آئی ٹریگر ہم. شروع میں تو ہی واز ویری نائس, اور پھر وہاں پہ آپ کو گیس لائٹنگ بھی آتی ہے. وہاں پہ دے ایکچولی کویشچن یو کویشچن یور اون ریالٹی. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پہ, مطلب کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ. اور یہ جو چلتا رہتا ہے نا, سیلف ڈاؤٹ ایگزیکٹلی, آپ اپنی چیزوں کو سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں. مے بی جو میں سوچ رہا تھا یا میں سوچ رہی تھی وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اوکے, مے بی آئی ایم رانگ, مے بی آئی ایم دا بیڈ پرسن ان دس ریلیشن شپ, اینڈ یو ڈو وٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو کیپ دیٹ پرسن ہیپی. بٹ دا تھنگ از دے کیناٹ بی سیٹسفائڈ. And what do you do with that person then? وہی بات ہے کہ انلیس اینڈ انٹل آپ کو پتہ چلے کہ اوکے میرا رشتہ خراب ہو رہا ہے, میرے کیا کہتے ہیں میرے بچے خراب ہو رہے ہیں, میرے مائی کڈز آر ناٹ ایک ٹاکسک ریلیشن, ایک ٹاکسک ہاؤس ہولڈ میں میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں, تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. ایز اے وکٹم وٹ یو کین ڈو از یو کین سیٹ یور باؤنڈریز, جو کہ بار بار بریچ ہوں گی. ایون آئی ہیو مائی کلائنٹس ہو کم ان, دے سے دیٹ دیئر پارٹنرز آر فزیکلی ابیوسو ود دیم. اور یہاں ایموشنلی تو ہوتے ہی ہیں, فزیکلی ابیوسو بھی ہیں. اور وچ از آج کے زمانے میں بھی وین آئی سی دیٹ پیپل آر ٹالریٹنگ فزیکل ابیوز, آئی کیناٹ پل دیم آؤٹ آف دیٹ ریلیشن شپ, بٹ آئی فیل پیٹی فار دیم. کہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب آپ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں, پھر بھی یو آر ود دیٹ پرسن, یا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, پھر بھی یو آر بینگ مینیپولیٹڈ بائی دیٹ وومن. سوسائٹی بچے ہیں, چھوڑ دیں گے, نکل آئیں گے, بچوں کا کیا ہوگا, سارے کیا بولیں گے, میں ڈیورسی ہوں, کیا کروں گا, آگے جا کیا کریں گے, کوئی ملے گا نہیں ملے گا, دنیا تو ہے ہی ایسی, چلو یہیں گزارا کر لیں. تو بیسکلی اس سچویشن میں جب آپ ہوتے ہو نا خود سے, تو تب آپ کے لیے ٹف ہوتا ہے نا. آئی فیل لائک کہ جب تک آپ مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو, جب تک آپ کمپلیٹلی ہول سم طریقے سے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہ کر لو, اپنے فیئرس کو انڈرسٹینڈ نہ کر لو, اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہ کر لو, اپنی اسٹرینتھس کو انڈرسٹینڈ نہ کر لو, تب تک آپ نکل تو نہیں سکتے. تب تک نکلنا بہت مشکل ہے. ایک بہت ہی سائیکولوجیکلی اویئر, مینٹلی اویئر انسان کے لیے پاسبل ہے اس سچویشن سے نکلنا, پھر اپنے آپ کو بلڈ کرنا,
سب کے سامنے لے کر آنا, پھر خوش رہنا اور وہاں سے بہتر ہونا. تو it requires a lot of work, right? It requires a lot of work, and it's not easy to come out of a narcissistic relationship. It's actually very difficult because Pakka trauma. Yeah, exactly. I have clients, I tell you, I'm very serious. وہ میرے پاس سیشن میں آتے ہیں نا, اٹس ویری ایویڈنٹ فرام دیئر بیہیویئر کہ دے آر ان ٹاکسک ریلیشنشپ. وہ جٹری اور they're talking in a very fast manner. Anxiety, pressure, fears, چھوٹی چھوٹی بات پہ fears. They're always looking at a fire being and they need to extinguish it. So fire extinguishing syndrome ہے. اچھا. Yeah, so like I mean آپ کو ڈر لگا رہتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. سو ان کو ہمیشہ یہ لگا رہتا ہے کہ اینڈ آئی فیل سو بیڈ سینگ دیم بیکاز ایک جیسے کہ میں نے بولا کہ نارسسسٹک ریلیشن شپ سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ میں نے اس لیے بولا کیونکہ فرسٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو یو. آپ ان کی سپلائی ہیں, آپ ان کو ایک ایڈمیریشن, ایک سپورٹ ملا ہوا ہے ان کو آپ کی طرف سے. وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گی وہ آپ کو. اگر وہ چھوڑ بھی دے گا تو کوئی نہ کوئی طریقے سے دل ٹرائی ٹو بی ان یور لائف, بچوں کے تھرو, یا پھر کیا کہتے ہیں میسیجز, اسٹاکنگ یور پروفائل, اسٹاکنگ یو. آئی ہیڈ اے کلائنٹ جس کے بینک اکاؤنٹس کو اسٹاک کیا جاتا تھا. بینک اکاؤنٹ سے یاد ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے, دین یو کین لیو یور نارسسسٹک پارٹنر. آج کے زمانے میں وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوگی تو تبھی آپ کوئی ڈیسیجن لے سکیں گے, ادروائز نہیں لے سکتے. تو یہ ہونی چاہیے تب آپ جا کے چھوڑ سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو, ورنہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, تو ہم بات کرتے ہیں ہپنو تھراپی, جو میں نے آپ سے کویشچن ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ واٹ از ہپنو تھراپی. آئی مین آپ کو لگتا ہے کہ اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ہپنو تھراپی میں پاور ہے, کلینکل اسٹڈیز پروو کرتی ہیں اس کے بینیفٹس کے بارے میں, اور ہپنو تھراپی کو آپ مکس کر سکتے ہو ود CBT and other way of healing from trauma or PTSD? So hypnotherapy جیسے کہ ہم بول رہے ہیں, it's a therapy, it's a therapeutic technique. اور I am a hypnotherapist اور I use this therapy with my clients as well at times, depending on the need کہ اگر ان کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو پھر میں یہ یوز کرتا ہوں. It's not like hypnotherapy میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ یور کانشیس مائنڈ از آلویز ڈومیننٹ, اٹ از آلویز ایکٹیو, اٹس آلویز ججنگ, اٹس آلویز میکنگ ڈیسیجن. سو واٹ ہپنوتھراپسٹس ڈو, وی ہم وہ والیوم جو کانشیس مائنڈ کا والیوم ہوتا ہے نا وہ ڈاؤن کر دیتے ہیں. وی انڈیوس سلیپ آن ٹو آور کلائنٹس تاکہ وہ تھوڑا ریلیکس فیل کریں, اور ونس دے ریلیکسڈ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوکے, پھر ہم ان کو سجیشنس دیتے ہیں, وٹ ایور دیٹ از ڈسکسڈ ان سائیکو تھراپی, جو ہم ان سے ان کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا امپروومنٹ چاہیے, تو پھر ہم وہ سجیشنس دیتے ہیں ان کو. اور پھر آئی ایم شاک بیکاز ٹو بی آنیسٹ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہپنوتھراپی, آئی ڈڈ ناٹ بلیو ان اٹ, بٹ جب میں نے اس کی اپلیکیشنس دیکھی اور میں نے چینج دیکھا اپنے کلائنٹ میں, آئی واز شاکڈ. اوکے, اٹ از ورکنگ. سو یا اٹس آئی مین اگر جو یہ متھ ہے کہ اوکے مطلب کہ مجھ سے پتہ نہیں کیا کروا لیا جائے گا, کچھ بھی کرا لیں گے, دیٹس اے متھ. آئی مین اگر آپ جب وہ انڈیوسڈ سلیپ میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. میرے کلائنٹس ہیں, میں جب ان کو ہپنوتھراپی کرتا ہوں ان کے ساتھ, اور پھر میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاؤ آر یو فیلنگ رائٹ ناؤ اینڈ واٹ واز دا بیسٹ مومنٹ فار یو, وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب آپ نے ہمیں یہ چیز بولی وہ ہمیں پتا تھا, ان کو پتا ہوتا ہے سب. یہ سب مت ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ساتھ. تو کیسے, ہاؤ ڈو یو پٹ سمون ٹو ہاف اسلیپ؟ سو انڈکشن ہوتا ہے. انڈکشن از لائک وی انڈیوس سلیپ آن ٹو آور کلائنٹس, وی پٹ دیم ان ریلیکس اسٹیٹ. آپ نے جیسے بھی کمفرٹیبل ہیں, ویدر یو وانٹ ٹو سیٹ, ویدر یو وانٹ ٹو لائی ڈاؤن, یو کین ڈو دیٹ, کوئی بات نہیں ہے. اینڈ جسٹ امیجن اے اسپاٹ ان فرنٹ آف یو, اوکے, اینڈ کیپ لوکنگ ایٹ اٹ, اوکے, آلرائٹ. اینڈ دین جسٹ کیپ لوکنگ ایٹ اٹ, دین ہم ان کا فوکس ان کی سینسیشن, ان کی باڈی سینسیشنس پہ لے کر آتے ہیں. آہستہ آہستہ وی آسک دیم ٹو breathe in, breathe out. We count from 1 to 20 and then back to 20 to 1. اور آہستہ آہستہ we make them sleep. But before that, I always ask them کہ ایک ڈسکلیمر دیتا ہوں میں ان کو, یہ آپ کے بینیفٹ کے لیے وٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو ڈو, سو ڈونٹ جج دی انسٹرکشنز دیٹ وی آر گیونگ, بیکاز اگر آپ اس کو جج کریں گے تو اس کا مطلب آپ ابھی بھی کانشیسلی
एक्टिव है. यस, सो आपको अपने कॉन्शियस मुझे लगता है माइंड इसके को लिए प्री वर्क भी आपको चाहिए, थोड़ा सा वर्क बिफोर यू गेट इनटू हिप्नोथेरेपी. मैं जब मेरा जो एक्सपीरियंस था उससे पहले मैं थोड़ी मेडिटेशन कर रहा था. 3-4 महीने का मेरा एक्सपीरियंस हो गया था मेडिटेशन के साथ. जब मुझे हिप्नोथेरेपी में डालने की कोशिश की तो उस टाइम पे आई वेंट इनटू दैट स्टेट वेरी फास्ट. ठीक है, बिकॉज आई हैड दैट एक्सपीरियंस टू काम माई माइंड and let the experience come to me rather than judging it, seeing it, controlling it. So you need to let go as well. If you let go, you have to relax and let it come to you, that is when you go in that state entirely. और फिर मुझे लगता है आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने टैप कर सकते हैं. सो इंटरेस्टिंगली मैं कभी भी अपने फर्स्ट थेरेपी सेशन में हिप्नोथेरेपी नहीं करता. अच्छा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं करता मैं. जब तक मेरी वो रैपो मेरी क्लाइंट के साथ डेवलप नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं करता. सो आई नीड टू नो दैट माई क्लाइंट एंड आई आर ऑन द सेम पेज. आई नो वी आर रेडी टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स. और तब मैं उन्हें कहता हूँ कि ओके यू नो वुड यू लाइक टू ट्राई हिप्नोथेरेपी. और जब वो मुझे कहते जब व्हेन दे एक्सपीरियंस इट, आज तक सब ने मुझे ये बोला है कि आई फेल्ट वेरी रिलैक्स्ड. और एक तो इंटरेस्टिंगली मेरे साथ सो हिप्नोथेरेपी वर्क्स एक एज रिग्रेशन. अभी हम डिस्कस करें थोड़ा. जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है. आपको पास्ट इवेंट्स जो आपको भूले हुए होते हैं आपको वो याद आ जाते हैं हिप्नोथेरेपी से. हिप्नोथेरेपी से हम फोबियाज ट्रीट कर सकते हैं, हम एंग्जाइटी ट्रीट कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गिवन Even addictions? इवन एडिक्शंस. स्मोकिंग तो है बिकॉज आई हैव नॉट वर्क विद एडिक्शंस, तो मुझे इतना नहीं पता. बट या आई हैव नोन क्लाइंट्स जो जिनकी स्मोकिंग ख़त्म हुई है थ्रू हिप्नोथेरेपी. अच्छा, या सो दैट वाज इंटरेस्टिंग. मैंने अभी तक वो ट्राई नहीं किया बिकॉज आई हैव ओनली ट्रीटेड स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड फोबियाज थ्रू हिप्नोथेरेपी. बट आई हैव माई पीयर्स जिन्होंने ये सब किया हुआ है. सो आपको जनरली वैसे CBT, हिप्नोथेरेपी और भी 3-4 अदर मॉड्यूल्स हैं, आई डोंट नो, टू somehow handle PTSD, depression, anxiety, सबसे ज़्यादा effective आपको कौन सा वे लगता है? There is no वो कहते हैं ना कि one shoe does not fit all. Yeah. So you have to, I mean, client की requirement है आपको, you have to choose tailor it according to your client's need. आपको humanistic approach है जो हमारी, जिसमें we give the client the space to express themselves. Okay. वो भी आप यूज़ कर सकते हैं. आप सिर्फ अगर आप सिर्फ यही यूज़ करेंगे तो वो क्लाइंट भी कहेगा कि भाई और क्या करूँ मैं आगे. ह्यूमनिस्टिक में हम सिर्फ क्लाइंट को कहते हैं कि आप बोलो और कुछ भी नहीं है. फिर वहाँ पे हमें CBT डालनी पड़ेगी बिकॉज इवेंचुअली वी हैव टू गिव लाइक यू नो थोड़ा सा ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, थोड़े क्विक फिक्सेस भी होने चाहिए बीच बीच में. सो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, देयर लाइक थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स, और वो थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक्स को हम थोड़ा सा उसका अमेलगमेशन बना के हम अपनी थेरेपी करते हैं. थेरेपी कर ली, हिप्नोथेरेपी कर ली, CBT कर ली, सब कुछ कर लिया. इनिशियली यू स्टार्ट टू फील ग्रेट. सब यही होता है. सारे बोलते हैं यार अब जाके ना आई फील लाइक आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, एवरीथिंग इज़ गेटिंग बेटर. लेकिन 6 महीने बाद 6 महीने बाद भी नहीं, आई फील लाइक मैंने ज़्यादा बोल दिया. कोई 3 महीने 2 महीने बाद यू आर बैक टू द सेम पैटर्न ऑफ थिंकिंग, सेम वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स. सो यू आर द सेम पर्सन एज यू वर बिफोर यू स्टार्ट थेरेपी. और ये बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है. और थेरेपिस्ट आपको ये नहीं बताते कि आगे जाके आपने क्या करना है टू मेंटेन दिस. सो न्यूरोप्लास्टिसिटी बेस्डली, हाउ डू यू रीवायर योर ब्रेन, हाउ डू यू चेंज योर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, हाउ डू यू डू दैट? बस ये जिम करते हैं आप. वो हमें एक लाइफस्टाइल है हमारा कि हमें करनी ही करनी है. अगर हम नहीं करेंगे हमारी बॉडी दोबारा बैठ जाएगी, विल स्टार्ट लूजिंग मसल्स. और दैट इज़ हाउ यू आर मेंटेनिंग योर फिजिकल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ के लिए भी थेरेपी इज़ अ लाइफ स्टाइल. आपको थेरेपी में रहना चाहिए. अगर आपको सो देयर आर पीपल हु आर इमोशनली वल्नरेबल एंड देयर आर पीपल हु आर इमोशनली स्ट्रॉन्ग. इमोशनली स्ट्रॉन्ग जो लोग हैं दैट्स ओके, यू डोंट नीड थेरेपी, कोई बात नहीं है. आपके पास अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, वेल एंड गुड. अगर आपका सोशल सर्कल ऐसा है, यू हैव पीपल हु अपलिफ्ट यू, वेल एंड गुड. बट देन देयर आर पीपल हु आर इमोशनली वीक और वो इतने ईजीली किसी के साथ नहीं खुल सकते. तो यू नीड टू बी इन थेरेपी. आपको 20 साल 25 साल लग गए हैं ये ट्रॉमा से, ये सब चीज़ें फेस करते करते. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपको 6 सेशंस में या 12 सेशंस में यू विल बी फाइन? और कंटिन्यूस वर्क थेरेपिस्ट के साथ भी और खुद से भी खुद से भी बहुत ज़्यादा वर्क आपको करना, कॉन्शियस एफर्ट्स.
Exactly. You have to make, you have to make conscious decisions, life changing decisions, تاکہ آپ پھر اس کو آگے اپنے آپ میں چینج لا سکیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایوری ویک سیشن کرنا ہے, نیڈ بیسس پہ کر لیں, کوئی بات نہیں. وین ایور یو فیل لائک اوکے آج مجھے سیشن کی ضرورت ہے, اٹس بین منتھس, کانٹیکٹ یور تھراپسٹ, چیک ود دیم. اگر وہ آپ سے تھراپی آپ کا اسکیڈول کر لیں گے, ویل اینڈ گڈ. اور گو فار اندر تھراپسٹ. یو کین گو ریڈ سیلف ہیلپ بکس, پوڈ کاسٹ سن سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں. دیر نیومرس ویز. وہ کمپلین کرتے ہیں, وائن کرتے ہیں, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, یہ ایشو ہے, ان کو سلوشن ملے اس پہ نہیں کریں گا. 10 دن بعد واپس آ کے وہی سیم باتیں کر رہے ہوں گے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. سلوشن آپ کے سامنے, آپ نے جانا نہیں ہے, امپلیمنٹیشن بھی نہیں. ایک بڑے مزے کی بک ہے ایرک برنز کی, گیمس پیپل پلے. اچھا. اس میں بیسیکلی ایرک برنز نے بتایا ہے کہ لوگ, ہم باتوں میں گیمس کھیل رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا. جو کہ ابھی آپ نے بات بولی ہے کہ اس گیم کا نام ہے یس بٹ, مطلب کہ ٹھیک ہے لیکن پھر ایسے بھی تو ہے نا. تو اس نے اتنے مزے کی گیمز اس میں بتائی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم سب کانشیسلی وہ گیمس پلے کر رہے ہوتے ہیں. اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اپنے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا چاہیے, اور ہمیں بس ایک ویلیڈیشن چاہیے لوگوں کی, ہمیں اپنی بات کرنی ہے, وینٹ آؤٹ کرنا ہے, اور پھر اٹینشن چاہیے. اور آپ کے ساتھ اگر یہ گیم کھیلی جا رہی ہے, واٹ یو کین ڈو از جسٹ لسن ٹو دیم. کوئی سجیشن نہ دیں. صحیح بات ہے, کیونکہ اگر فائدہ نہیں سجیشن دینے. اگر 1-2 بار آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سجیشن کے پاس آپ نے ان کو دے دیا ہے اینڈ دے آر ناٹ ورکنگ آن اٹ, تو پھر کوئی بات نہیں ہے, مس کرائیں. اور یہی سب کچھ پیرنٹنگ کے اوپر بھی آ جاتی ہے نا. میرے دماغ میں ہمیشہ یہ چیز آتی ہے کہ ایک انسان اگر خود سے ٹھیک نہیں ہے, ایک نارسسٹک پیرنٹ ہے آپ کے پاس, تو وہ بچہ آگے سے کیسا ہوگا. بچوں کے اندر بھی وہی ٹینڈنسیز آٹومیٹکلی آ جاتی ہیں. نارسسزم کے کوئی ایز سچ کوئی ایسی اسٹڈیز نہیں ہے کہ یہ جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتا ہے. اچھا. بٹ آئی فیل لائک ہوتا ہوگا, بیکاز اگر اف اٹس رننگ ان یور جینس تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آگے ٹرانسفر نہ ہو. سو آئی ایم ناٹ شیور آف اٹ, لیکن ہوتا ہوگا. بٹ دیر آر انوائرمنٹل فیکٹرز انوالوڈ. اوکے. وین دیٹ چائلڈ سیز ہز پیرنٹس ایکٹنگ ان سرٹن وے, وہ سب کانشیسلی ان چیزوں کو بٹھا لیتا ہے اپنے میں, انٹرنلائز کر لیتے ہیں اس کو. اور جب وہ انٹرنلائز کر لیتے ہیں تو دے ایکٹ ان دیٹ وے نہ چاہتے ہوئے بھی. اور اس طرح کے میرے پاس بہت سے کیسز ہیں جہاں پہ پیرنٹس ہیو ڈیورسڈ, یا پھر جو مدر ہے شی سیز دیٹ آئی ایم بینگ ٹریٹڈ ان سرٹن وے, میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ یہ سب سیکھے, تو دیٹس وائی آئی ایم موونگ اوے فرام دس گائے. بٹ دین یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, اس طرح کی چیزیں, وہی یس بٹ والی جو ہے گیم. تو یہ پیرنٹس کو پھر اس طرح کے ڈیسیجنس کرنے چاہیے کہ اپنے بچوں کی خاطر آپ سپریٹ ہو جائیں, بیکاز وہ پھر جب بچہ آ گیا نا دنیا میں, دین یو ہیو ٹو میک سیکریفائسز. آف کورس. پھر دیر از لائک کوئی کچھ نہیں ہو سکتا, یو ہیو ٹو میک سیکریفائسز جب بچہ آ گیا. ابھی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ اس ٹائم پہ ایک قسم کا ایپیڈیمک ہے آف مینٹل ہیلتھ ایشوز. وائی ڈو یو تھنک دیٹ از؟ سب سے 5 ٹاپ کی چیزیں بتائیں جو آپ کو لگتا ہے جس کی وجہ سے we're going in the wrong direction. مجھے ٹاپ 5 بتانی نہیں ہے, مجھے ایک ہی چیز بتانی ہے, دیٹ از سوشل میڈیا. کیونکہ سوشل میڈیا نے لوگوں کو کچھ لائک اوور اویئرنیس دے دی ہے, مجھے لگتا ہے. اویئرنیس ہے, اور غلط ایسپیکٹ میں بھی نا. ایگزیکٹلی, غلط ایسپیکٹ میں. سو پیپل آر, ایک کانسیپٹ آ گیا انڈیویجولزم کا, کہ اوکے بس میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, ہمیں اپنا دیکھنا ہے. تو وہ چیز بھی آ گئی ہے کہ لوگ صرف اپنے بارے میں اب سوچ رہے ہیں. آپ کو ضروری ہے کہ آپ نے اسٹوری بنانی ہے, اینڈ یو ناٹ لیونگ ان دا مومنٹ, یو ہیو ٹو سینڈ اے اسنیپ, یو ہیو ٹو میک اے اسٹوری سو دیٹ یو کین شو ادرس کہ اوکے یو آر ہیونگ اے ونڈرفل لائف اینڈ اے گریٹ ٹائم. اور انسٹاگرام کے اوپر اگر آپ لوگوں کی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا سب پرفیکٹ ہیں, شادیاں سب کی پرفیکٹ ہیں, دوستیاں سب کی پرفیکٹ ہیں, زندگی سب کی پرفیکٹ ہیں, پیسے سب کے پاس ہیں, لیکن انٹرنل لائف وہ جو کہ سیڈ پارٹ آف دیئر لائف ہوتی ہے وہ کوئی سامنے نہیں لے کر آتا. ریئل لائف اینڈ ریئل لائف, ہاں, وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. آئی مین ہمارے اور جو نارمل لوگ تو ان کو یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ انفلوئنسر اس کی تو کیا زندگی ہے, ایگزیکٹلی ان کو لگتا ہے پرفیکٹ, ہر ٹائم خوش رہتے ہوں گے. وہ 30 سیکنڈ سے کلپ سے آپ اینالائز کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہر ٹائم خوش رہتا ہوگا. ایگزیکٹلی, یو ڈونٹ نو وٹ دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو. سو یہ جو ایک ہے نا کہ فومو جو ہے, فیئر آف مسنگ آؤٹ, یہ بہت آ گیا لوگوں میں کہ اوکے اب بھائی وہاں پہ ہو رہا ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. میں کہیں رہ نہ جاؤں, مجھے کچھ یعنی کہ کچھ مس نہ ہو جائے مجھ سے.
تو یہ بہت آ گیا لوگوں میں وچ اور آئی مین اور discomfort 24/7 wanting things, wanting to get somewhere so that the world could clap for you, you know. Exactly. You just need to take a deep breath and let it go. بس یہ کرنا ہی مشکل ہو رہا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگوں سے وہ نہیں ہو رہا کہ بھائی ہم چھوڑ دیں, جانے دیں. True. So what is the solution that you see as a psychologist? As a psychologist, I think it's okay to be aware, but awareness کے بعد the next step is to work on yourself. آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ میں کیا خامی ہے, کیا خرابی ہے, اس کے بعد work on yourself. ٹھیک ہے, تھیراپی میں نہیں آنا, کوئی بات نہیں, no problem. اسٹارٹ رائٹنگ یور بلائنڈ اسپاٹس, جو آپ کے بلائنڈ اسپاٹس ہیں, جو آپ کو نظر نہیں آتے. پچھلے دنوں میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک بہت مزے کا ٹرینڈ آیا ہوا ہے انسٹاگرام پہ, وی لسن اینڈ وی ڈونٹ جج. سو جسٹ لسن ٹو ادر پیپل وٹ دے سے اباؤٹ یو اینڈ ڈونٹ جج دیم, ڈونٹ ایکسپلین دیم کہ نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا. جسٹ لسن ٹو دیم کہ سامنے والا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. اگر آپ نے تھیراپی میں نہیں آنا, کوئی بات نہیں, اپنے آپ کو ایک اوپن اپروچ رکھ لیں. Be open to ideas, be open to solution, be criticism, be open to feedback. وہ کر لیں and that's okay, that's not a problem. ٹھیک ہے, we listen, we don't judge. وہ ایک اپروچ رکھیں گے نا, مجھے یہ بہت بہت مزے کا ٹرینڈ لگا یہ, اور اس کو تو لوگوں نے بہت اس کو فنی وے میں بھی لے کے گئے ہیں, لیکن اٹس ریئلی انٹرسٹنگ کہ ہمیں جج نہیں کریں, بس سن لے سامنے والے کو. جب تھیراپی کی بات آتی ہے تو پاکستان میں لوگ سب اکثر کنفیوز بھی ہوتے ہیں نا کہ پاکستان میں اچھے تھیراپسٹ ہیں کہ نہیں ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. کانفیڈینشیلٹی کا بھی بہت میجر ایشو ہے پاکستان میں. آنیسٹلی اسپیکنگ میں خود پاکستان میں جا کے تھیراپی نہ لوں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگلا بندہ جا کے بات کر دے گا, اور ایسا ہوا. اور میں نے بائی دا وے ایک برا ایکسپیرینس خود سے بھی کیا ہوا ہے اس چیز کے اندر, اور یہ کویشچن سب کے دماغ میں ہوتا ہے. آئی ایم سو گلیڈ یو براٹ اٹ اپ. سو آج مطلب میں یہاں پہ جب آ بھی رہا تھا تو آئی گاٹ لائک 2 clients جو مجھے کہہ رہے تھے کہ وی وانٹ ٹو بی ان تھیراپی, اور آئی کوڈ ناٹ ٹیک دیم ان بیکاز آئی ایم لائک فلی بکڈ. اوکے. تو لیکن میں ان کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اور کہ وین ایور یو آر لوکنگ فار اے تھیراپسٹ, آسک دیم 2 things. از یور تھیراپسٹ ان تھیراپی؟ بیکاز وی آر آلسو ہیومنس. He should be in therapy. Because آپ جب اتنے لوگوں کا ٹراما لے رہے ہیں, اتنے لوگوں کا سن رہے ہیں آپ, how is it possible کہ آپ کو افیکٹ نہیں کیا ہوگا؟ Of course. So ask them that are you in therapy? Secondly, are you in supervision? So what therapy does کہ آپ کا اپنا جو ٹراما ہے, آپ کے اپنے جو ایشوز ہیں, you discuss those in therapy. And how you are managing your client, how you're dealing with your clients, کیا انٹرونشنس چاہیے, کیا اس میں کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, you can discuss those with your supervisor anonymously obviously. لیکن آپ اپنے سپروائزر سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ میں ہر اس بندے کو کہتا ہوں جو تھیراپسٹ ڈھونڈ رہا ہے, بیکاز پاکستان میں اتنی میل پریکٹسز ہو رہی ہیں, اینڈ دین دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. میں کبھی خود جان بوجھ کے کچھ اپنے تھیراپسٹس اور سائیکالوجسٹ کو کانٹیکٹ کرتا ہوں, اور جسٹ ٹو آسک دیم دیز 2 questions, اور وین دے سے نو آئی ایم لائک اوکے دیٹس اوکے. مطلب بٹ میں خود ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ اوکے دس از ہیپننگ. یہاں پہ تو ہر کوئی تھیراپسٹ بن گیا نا, کچھ آن لائن کورسز بھی لے کے لوگ تھیراپی وغیرہ کر رہے ہیں. Are you allowed to do that? That's something really, I mean, جو میں نے بولا میل پریکٹس ہوتی ہے. That's کہ میں آن لائن کورس لے لوں 2 مہینے کا, 3 مہینے کا, اور میں کنسلٹنٹ ٹائپ تھیراپسٹ, اور میں کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں. کاؤنسلنگ پتہ نہیں, لائف کوچنگ. ہاں. Are you allowed to do that? I don't know. I mean, basically it's not allowed because آپ کو ایک proper certifications ہوتی ہیں, ایک ڈگری ہوتی ہے جو آپ کو کرنی ہے. اس کے بعد you need to be in practice for a certain amount of years. سائیکالوجی تو 4 سال کی پوری ڈگری ہے. 4 سال کی ڈگری ہے. ایگزیکٹلی. ہیومن مائنڈ کو پڑھ رہے ہیں آپ, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. پھر جا کے آپ کسی کاؤنسلنگ کریں گے نا, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا نہیں کر رہے. یہاں پہ تو آئی مین 2 مہینے میں ہاؤ کین یو ڈو اٹ. 4 ویڈیوز ریلز دیکھی تو وہی بات ہے, 2 بکس پڑھی تو آپ کاؤنسلنگ. ٹو بی آنیسٹ I see some okay, so there is a very interesting, I'm not going to name him, there's a very interesting life coach جو narcissism کے اوپر بولتا ہے. اس کی and he has a lot of followers and good job whatever he is doing, he's اچھی بات ہے. بٹ وہ کبھی کبھی اتنی ایگزیجریٹ کر دیتا ہے چیزیں کہ آئی ایم لائک کہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا ایک نارسسسٹ. سو اس نے اتنے ایگزیجریشن سے اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی تھیں کہ
आई एम लाइक कि नहीं, इस तरह नार्सिसिस्ट नहीं होता. लेकिन फिर ओके, ही इज़ डूइंग गुड. उसकी वीडियोस देख के मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला. लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि उसकी सारी वीडियोस ठीक है. ये जो मैंने फायर वॉचिंग सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, ये मैंने वहाँ से उसी से मैंने देखा था कि ही वाज टॉकिंग अबाउट इट. लेकिन ही वाज अ लाइफ कोच. तो ठीक है, ओके, जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस सर्टन थिंग्स डज नॉट मीन कि आप भाई उसको आगे लोगों की थेरेपी करना शुरू कर दें, या फिर आप लोगों से बात करना शुरू कर दें इस बारे में. टू बी अ थेरेपिस्ट यू नीड टू डू सर्टन अमाउंट ऑफ आवर्स. एक आप घंटे पूरे करते हैं, आप अपनी इंटर्नशिप करते हैं, आप प्रॉपर थेरेपी में होते हैं, आप सुपरविजन में होते हैं, अब तब थेरेपी कर सकते हैं लोगों की. यहाँ पे तो हर एरा थेरेपिस्ट बना हुआ है. कोई क्वेश्चन अगला वाला मज़े का. आपकी वीडियो देखी थी मैंने क्या आप कह रहे थे कि इमरान खान नार्सिसिस्ट है, ये क्यों? नहीं, मैंने ये नहीं बोला था. मुझसे किसी ने बेसिकली क्वेश्चन पूछा था, इज इमरान खान अ नार्सिसिस्ट? और वो भाई मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आई एम प्रीटी श्योर ही वुड बी लाफिंग. लेकिन मैंने इस पे यही कहा था कि जैसे कि मैंने बोला कि नार्सिसिस्ट जो होते हैं दे नीड पावर. उनका होता है कि दे नीड टू बी एडमायर्ड बाय पीपल. सो यूजुअली पॉलिटिशियंस आर नार्सिसिस्ट. और जितने भी इमरान खान एक नार्सिसिस्ट है या नहीं है, इसके लिए एक प्रॉपर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चाहिए. हाँ, बिकॉज एक तो ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सोशल प्रोपेगेंडा गोइंग ऑन जिसमें पीपल आर लेबलिंग हिम एज अ नार्सिसिस्ट. और फिर एक रिक्वायरमेंट भी है इस रोल की कि यू हैव टू बी इन अ सर्टन वे, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल, यू नीड टू बी एडमायर्ड बाय पीपल. तो आई वुडंट से कि इमरान खान इज़ अ नार्सिसिस्ट. अगर कोई बंदा आई मीन एडमायर किया जाता है और दुनिया उसको एडमायर कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द एफर्ट ही और शी हैज़ पुट इन, और वो एक ऑटोमेटिकली एक लीडर की शक्ल बना लेता है, एक लीडर बन जाता है, नेशन का लीडर बन जाता है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हो. ये भी हो सकता है कि मे बी ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड टू बी वेयर ही इज़. डेफिनेटली. यू नो, आप साइकोलॉजिकली, मेंटली, फिजिकली, उस स्पिरिचुअली उस लेवल पे भी आ सकते हो जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आप एक लीडर की शक्ल इख्तियार कर लोगे. Exactly. पीपल विल स्टार्ट टू फॉलो यू बिकॉज यू हैव डन सो वेल इन योर लाइफ. अगर वो नार्सिसिस्ट होता तो अभी जेल में तो ना बैठा होता. डेफिनेटली ना बैठा होता, तो बाहर होता. और एग्जैक्टली वो कभी भी ना बैठा होता. और प्लस मैंने बोला है कि देयर आर लाइक 9 ट्रेट्स, उनमें से अगर आप में 5 हैं तो तब आप एक नार्सिसिस्ट हैं. एडमायर कर रहे हैं लोग आपको एंड यू नीड पावर, तो इट डज नॉट मीन कि यू आर नार्सिसिस्ट. हाँ, आप एक नार्सिसिज्म या एक सेल्फ लव के स्पेक्ट्रम में होंगे विच इज़ अ हेल्दी. मैंने अगेन, नार्सिसिज्म इज अ स्पेक्ट्रम, हेल्दी, पैथोलॉजिकल. ऑफ कोर्स यू कैन लाई एनीवेयर बिटवीन दैट. तो इफ देयर इज हेल्दी नार्सिसिज्म तो इसमें कोई गलत नहीं है. और अगर इस हिसाब से अगर इमरान खान नार्सिसिस्ट है तो ठीक है, दैट्स हेल्दी नार्सिसिज्म. इसमें कोई खराबी नहीं है. आखिरी पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव लोगों को थेरेपी के बाद वाली एडवाइस, कि किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है. वो बहुत ज़रूरी है. थेरेपी जैसे कि मैंने बोला कि इट्स अ लाइफ स्टाइल. थेरेपी आप एकदम से करके आप छोड़ नहीं सकते. आपको अपने आप पे काम करना चाहिए. आप देखें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हेल्थ: फिजिकल हेल्थ, ओके, इमोशनल और मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, एंड देन देयर स्पिरिचुअल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ में तो हम अपनी जिम का ख्याल रखते हैं, अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, अपनी बाकी वॉक वगैरह करते हैं, जॉगिंग करते हैं. इमोशनल हेल्थ में व्हाट वी डू इज़ वी गो टू थेरेपी, वी टॉक टू आवर पीयर्स, हम जर्नलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माइंडफुलनेस करते हैं. सोशल हेल्थ में हम, बिकॉज आप कन्फाइंड नहीं रह सकते, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, आपको सोशल लाइफ अपनी रखनी है. एब्सोल्युटली. सो आप अपनी सोशल लाइफ में जाएं, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु अपलिफ्ट यू, अपना सपोर्ट सिस्टम बनाएं. एब्सोल्युटली. एंड देन देयर स्पिरिचुअल हेल्थ वेयर यू प्रैक्टिस फेथ. यस, राइट, यू स्टे इन टच विद नेचर. या एग्जैक्टली. सो ये जो कभी कभी कहा जाता है कि भाई नमाज पढ़ो और कुरान पढ़ो तो ठीक हो जाएगी. नहीं, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, ठीक हो जाएगी. दैट इज़ यूर वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअल हेल्थ. आपकी मेंटल हेल्थ वहाँ पे ही रहेगी. तो ये चीज़ बहुत एक मिसकंसेप्शन है लोगों में कि
ہر چیز کی اپنی اپنی ویلیو اور اپنی اپنی امپورٹنس ویلیو ہے, امپورٹنس ہے, ایگزیکٹلی. اور سب کچھ سنرجسٹکلی چلے گا تو فائدہ ملے گا. صرف ایک چیز پہ فوکس کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہے, بیکاز آپ دوسرے ایسپیکٹس کو لوز کر رہے ہو. ابھی آپ نے جرنلنگ کی بات کی, ہمیشہ میرے دماغ میں کوشچن آتا ہے جرنلنگ. اچھا میں نے بڑی کوشش کی ہے, میرے سے نہیں ہوتی. 3-4 دن کی فائدہ ملا نظر آتا ہے, جب آپ واپس آ کے پڑھتے ہو نا تو اٹ ڈز گیو یو ریئلی گڈ انسائٹ. لیکن آئی مین کوئی کلینکل اسٹڈیز ہیں جو پروو کرتی ہیں کہ جرنلنگ واقعی بینیفیشیل ہے, اور بینیفیشیل ہے تو کس ایسپیکٹس میں بینیفیشیل ہے؟ سو آپ کے مائنڈ میں باتیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ مائنڈ میں ہی ہیں, وہ کہیں پہ سولیڈیفائی نہیں ہو رہی. ہاں, وین یو رائٹ اٹ ڈاؤن, وین یو سے اٹ, چلے وہ ہوا میں آپ نے بول دیا, ٹھیک ہے, وین یو رائٹ اٹ ڈاؤن فردر تو وہ ایک سولیڈیفائی ہو گئی. وہ ایک مائنڈ کی جو تھاٹس ہیں وہ ہم نے لکھ لی ہیں, اور کلیئرٹی مل جاتی ہے. ایگزیکٹلی. اور جب آپ وہ لکھتے ہیں نا تو دیٹ آئی مین اوکے, جیسے کہ آپ نے بولا کہ اوکے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں جا کے, سو اٹس لائک این آئی اوپنر, تو وہ کلیئرٹی ملتی ہے آپ کو. کبھی کبھی تو یہ بھی دیتا ہے کہ اوکے یو ڈونٹ وانٹ ٹو رائٹ, یو جسٹ وانٹ ٹو اسکریبل, تو آپ اسکریبلنگ کر لیں. بٹ وہ جو ایک فرسٹریشن ہے جو آپ کے مائنڈ میں اور بیٹھی ہوئی آپ کی باڈی میں, دیٹ کمز آؤٹ. تو جرنلنگ از ویری گڈ. مجھے بھی کبھی کبھی ایشو ہوتا ہے جرنل کرنے میں, تو جرنلنگ نہیں کر رہے آپ, سینڈ یور سیلف وائس نوٹس. ہاں ویسے یہ ٹھیک ہے, وہ ریکارڈنگ بھی وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں آپ, تو وہ بھی کافی بینیفیشیل ہے. تھینک یو سو مچ حمزہ بھائی. یہ بک تو میں نے لازمی پڑھنی ہے. یا دس از یورس, کوئی بات نہیں. یہ I feel like I'm really going to enjoy this, by the way. this Thank you so much for your time. It was nice talking to you. I hope you guys got to learn as well, and I would definitely recommend this book. Go for this one. Thank you and take care.